السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے نومبر کی 29 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ آغاز کرتے ہیں پاکستان، بھارت، افغانستان اور عالمی خبروں کے ساتھ۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے جلسے کے بعد لاپتہ مظاہرین کے اہل خانہ شدت سے اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے ہیں۔ حکام نے 950 سے زائد مظاہرین کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے، لیکن حراست میں لیے گئے افراد کی جامع فہرست جاری نہیں کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ اس کے 10 کارکن مارے گئے ہیں، سینکڑوں مزید گرفتار یا لاپتہ ہیں۔ پارٹی اپنی مرکزی قیادت کو پیش کرنے کے لیے ہلاکتوں اور حراستوں کا ریکارڈ مرتب کر رہی ہے۔ حکومت ریلی کے دوران لائیو فائر کے استعمال کی تردید کرتی ہے، لیکن اسلام آباد کے ہسپتال کے عملے نے 60 سے زائد زخمیوں کے علاج کی تصدیق کی ہے۔ ادھر سیاسی تجزیہ کاروں کی پیشگوئی ہے کہ پی ٹی آئی ایک نئی مہم شروع کرنے سے پہلے دوبارہ منظم ہونے اور مزید مربوط حکمت عملی تیار کرنے کے لیے اپنی سرگرمیوں کو روک دے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے منگل کے شب اسلام آباد میں احتجاج ختم کرنے کا معاملہ اب بھی موضوع بحث ہے۔ اس معاملے پر پارٹی کے اندر بھی اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر پارٹی کے اندر ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا ہے اور احتجاج کی ناکامی کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالی جا رہی ہے۔ ایک بار پھر پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے مطالبات بھی زور پکڑ رہے ہیں۔ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی قرارداد بھی منظور ہو چکی ہے، جبکہ پنجاب اسمبلی میں پابندی کی قرارداد جمع کرا دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صحافی اور یوٹیوبر مطیع اللہ جان کے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے مقامی عدالت کے فیصلے کو معطل کر دیا ہے۔ ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے جمعے کو انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ مطیع اللہ جان کو جھوٹے اور من گھڑت مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ درخواست پر آج ہی سماعت کی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وکلاء کے دلائل کے بعد مطیع اللہ جان کے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کا انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے سماعت پیر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ عدالتی فیصلے کے بعد مطیع اللہ جان اب جوڈیشل کسٹڈی میں تصور ہوں گے۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے اتر پردیش میں سنبھل کی مقامی عدالت کی جانب سے شاہی جامع مسجد کے سروے سے متعلق مزید کارروائی پر حکم امتناعی جاری کر دیا ہے۔ اس نے مسجد کمیٹی کو الہ آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سپریم کورٹ اس معاملے پر اب 6 جنوری کو سماعت کرے گی۔ بینچ نے الہ آباد ہائی کورٹ کو ہدایت کی کہ جامع مسجد کمیٹی کی پیٹیشن کو کام کاج کے 3 دنوں کے اندر سماعت کے لیے ان لسٹ کیا جائے۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس پی وی سنجے کمار کے بینچ نے یہ ہدایت بھی کی ہے کہ سروے کمشنر کی رپورٹ سیل بند رکھی جائے اور اس دوران اسے کھولا نہ جائے۔ اس نے اتر پردیش حکومت کو ہدایت کی ہے کہ امن و امان برقرار رکھا جائے۔ عدالت کے مطابق وہ اس معاملے میں سر دست کوئی رائے دینا نہیں چاہتی۔ جامع مسجد کمیٹی نے مقامی عدالت کی جانب سے 19 نومبر کو مسجد کے سروے کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور عدالت کو مزید کارروائی سے روکنے کی اپیل کی تھی۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے جمعے کو کہا کہ امریکی حکام کی جانب سے ارب پتی گوتم اڈانی کے خلاف رشوت ستانی کے الزامات نجی فرموں اور امریکی محکمہ انصاف کے درمیان ایک قانونی معاملہ ہے اور نئی دہلی کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال نے ہفتہ وار بریفنگ میں صحافیوں کو بتایا کہ اس طرح کے معاملات میں طے شدہ طریقہ کار اور قانونی راستے موجود ہیں جن پر عمل کیا جائے گا۔
بھارتی حکومت کو اس معاملے پر پیشگی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ اڈانی گروپ کی جانب سے ان الزامات کو سختی سے مسترد کیا گیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ افغانستان کی صورتحال پیچیدہ ہے، لیکن پھر بھی افغانستان کے ساتھ مضبوط تعلقات کی امید ہے۔ وہ جمعرات کو آستانہ میں اجتماعی سلامتی معاہدہ تنظیم CSTO کے اجلاس میں شرکت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ روسی صدر نے مزید کہا کہ ہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اس ملک میں حالات مستحکم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کے موجودہ حکام کے ساتھ دوطرفہ تعلقات کے لیے رابطہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی دوران CSTO سربراہی اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں افغانستان میں ایک جامع حکومت کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں گزشتہ رات اسرائیلی فوجی حملوں میں کم از کم 30 فلسطینی مارے گئے ہیں، جن میں سے زیادہ تر انکلیو کے مرکز میں واقع نصیرات کیمپ میں مقیم تھے۔ طبی ماہرین نے بتایا کہ انہوں نے 19 فلسطینیوں کی لاشیں برآمد کی ہیں جو نصیرات کے شمالی علاقوں سے ملی ہیں۔ نصیرات انکلیو میں لمبے عرصے سے قائم 8 پناہ گزین کیمپوں میں سے ایک ہے۔ جمعے کو اسرائیلی فوج کی طرف سے کوئی تازہ بیان سامنے نہیں آیا، لیکن جمعرات کو اس نے کہا کہ اس کی افواج غزہ کی پٹی میں آپریشنل سرگرمیوں کے ایک حصے کے طور پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل اور لبنانی عسکری تنظیم حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کے ایک روز بعد ہی فریقین ایک دوسرے پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ایک سال سے زائد عرصے سے جاری لڑائی کے بعد امریکہ اور فرانس کے تعاون سے فریقین کے درمیان منگل کو جنگ بندی معاہدہ ہوا تھا، جس پر بدھ کی اعلی صبح عمل درآمد شروع ہوا۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات کے بعد سیز فائر کے مستقبل پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے فوج کو ہدایت کی ہے کہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں وہ شدید لڑائی کے لیے تیار رہے۔ لندن میں قائم شام کے لیے انسانی حقوق کے نگراں ادارے نے جمعے کو بتایا کہ شام کے شمالی شہر حلب کے قریب جہادیوں نے حکومت کے زیر قبضہ علاقوں پر اس ہفتے ایک بڑا حملہ شروع کیا تھا، جس میں 240 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے اور ان میں زیادہ تر جنگجو تھے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا کہ بدھ کے روز جہادی گروپ حیات تحریر الشام اور اتحادی ترکی کے حمایت یافتہ دھڑوں نے شمال مغرب میں حکومت کے زیر قبضہ علاقوں پر حملہ کیا، جس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی۔ بدھ سے اب تک ادلب اور حلب کے دیہی علاقوں میں جاری آپریشن میں جنگجوؤں کی ہلاکتوں کی تعداد 218 ہو گئی ہے۔ آبزرویٹری کے سربراہ رامی عبد الرحمان نے بتایا کہ حلب اور ادلب کے علاقوں کے 50 سے زیادہ دیہات اور قصبے اب حیات تحریر الشام اور اس کے اتحادی دھڑوں کے کنٹرول میں ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو اور یوٹیوب پر ہم نے براہ راست پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد مشکور ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔